ترمذی شریف میں ہے، راویہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالی کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے روحانی باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا کہ ہمیں قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوش دلی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ یوم عرفہ پاکستان، سعودیہ، انڈیا وغیرہ میں الگ الگ دنوں میں ہوتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، آپ کے نزدیک آپ کے چاند کے لحاظ سے جو دن بنتا ہے اس دن آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو وہی ثواب ملے گا۔ اچھا، قربانی کے بارے میں کہ آپ بہت سارے لوگ ابھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ غرباء میں تقسیم کرو، فلاں میں تقسیم کرو۔ تو دیکھیں، چند احادیث بھی آپ نے سنی، پھر چند باتیں اور بھی آپ کو بتاؤں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ فضول خرچی ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو اس سوال کا رخ انہی کی طرف موڑ دیجئے کہ جو برتھ ڈیز آپ منا رہے ہوتے ہیں، نیو ایئر منا رہے ہوتے ہیں، شادیوں اور بچوں کے عقیقے اور پتہ نہیں کس کس جگہ پہ جو فضولیات اور ضائع کر رہے ہوتے، روز پارٹیاں منا رہے ہوتے ہو، یہ ذرا رخ ادھر کر دیجیے، ادھر فضول خرچی نہیں کریں۔ اسلام تو بڑا پیارا دین ہے۔ پہلے ہم لوگ قربانی کا جو تصور ہے، حقیقت ہے، آپ جانتے بھی ہیں، بہرحال چند باتیں ہم قرآن کریم کے اندر سے مزید بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ الحج میں ہے، ترجمہ سنائی دیتی ہوں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپاؤں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہم اور عظیم قربانی کی وجہ سے قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور اسی وقت سے اس کو خصوصی اہمیت بھی آپ جانتے ہیں حاصل ہوگی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اللہ تعالیٰ کی حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، جو قیامت تک جاری رہے گی، آپ جانتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتے ہیں وہ بھی ہم سوچیں گے، سمجھیں گے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنے جانور، اپنا مال، اپنا وقت، ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ یہ اصل میں ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی طور پہ بھی کر کے دکھائی، مختلف روایات میں ہمیں مختلف باتیں بھی ملتی ہیں۔ اونٹوں کی قربانیاں بھی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مہنڈے کی بھی قربانی دی۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ غرباء کا خیال رکھا جائے، چھوڑا جائے قربانیوں کو، یہ کیا طریقہ، تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ جب ہمیں احادیث سے پتہ چل گیا، قرآن کریم سے بھی پتہ چل گیا کہ محبوب عمل ہے، اچھا عمل ہے، حدیث طیبہ میں تو واضح طور پہ فرمایا کہ اس دن میں خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں، بس بات ختم۔ تو دیکھیں، جو مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کہنے لگ گئے ہیں نا کہ جانوروں کی قربانی کے بجائے غرباء کو پیسے تقسیم کر دیے جائیں، یہ بات ذہن نشین رہے۔ اسلام نے جتنا غریبوں کا خیال رکھا ہے اس کی کوئی مثال
کسی دوسرے مذہب میں ملتی ہی نہیں، بلکہ انسانیت کو غریبوں اور کمزوروں کے درد کا احساس شریعت اسلامیہ نے ہی سب سے پہلے دلایا ہے۔ غرباء اور مساکین کا ہر وقت خیال رکھتے ہوئے شریعت اسلامیہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کے ایام میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اپنے نبی کی اتباع کرتے ہوئے قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کام میں مال خرچ کیا جائے، یعنی کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ سنن دار القطنی میں ہے، سنن کبریٰ للبہقی میں بھی ہے۔ تو بہرحال اب بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ پورے گھرانے میں سے ایک کی طرف سے قربانی، جیسے زیادہ تر رواج ہے باپ دے دیتے ہیں یا دادا دے دیتے ہیں، باقی ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اوپر تو فرض نہیں۔ کس نے کہا بھائی؟ جو بھی ایک ہی فیملی کے اندر سے صاحب نصاب ہوں گے سب کو الگ الگ قربانیاں دینا ہوں گی۔ اگر عورت کے پاس اتنا زیور ہے جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ قربانی دے۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں، کون سا ہم کماتے ہیں، یہ نہیں، مال تو آپ کے پاس ہے نا، خوش دلی سے کیا کریں، اس کا آپ کو دیکھیں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ گوشت یہ چیزیں اللہ کو نہیں پہنچتی، جیسے قرآن کریم میں ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورۃ الانعام ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کی رضا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورۃ الحج میں بھی ہے اللہ کو نہ ان کا کوئی گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو گوشت آپ خود ہی تو کھاتے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب کھاتے ہیں، خوش دلی سے کیجیے، اور اس کا فائدہ بھی تو بہت سارا ہے نا، بہت ہی زیادہ۔